بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شہر مبارک شہر عظیم، قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن جیسی نعمت کا نزول ہوا ہے۔ آج مجھے خاص بات کی طرف آپ کی توجہ آج مجھے خاص بات آپ سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ شہر المواسات ہے، دوسروں کی غمخواری اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے، اور پھر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پریشانیاں لاحق ہیں لوگوں کو، کہ بہت سے مسافرین پتہ نہیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سے ملازمین، روزمرہ کام کرنے والے، روزانہ کمانے کھانے والے پتہ نہیں کہاں کہاں پریشان ہیں، کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو دہاڑی کمانے والے لوگ تھے، جو روزانہ ٹیکسی چلانے، رکشہ چلانے والے لوگ تھے، یا روزانہ کی جو آمدنی والے لوگ تھے، آج ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم واقعی اسے شہر المواسات بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے ہم مستفیض ہوں، تو ہمیں خاص طور سے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، کہ کسی ایک روزے دار کی اگر کسی نے افطاری کرا دی، اس کو افطار کرا دیا، تو اس کے لیے اس کے گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے، آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے، اور وہ روزے دار جو بھی روزے رکھے گا یا نیکیاں کرے گا، تو یہ افطاری کرانے والا اس کے روزے میں، اس کی نیکیوں میں اس کے برابر کا شریک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت انسان بہت پریشان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے افطاری کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ دن بھر روزے رکھیں اور رات کو اگر انہیں افطاری کا یا روزہ کھولنے کا یا کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوا، تو میرے بھائیوں بتائیے میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم اس حد تک کھائیں پئیں کہ ہمیں کچی ڈکاریں آئیں، اور ہمارا پڑوسی، ہمارے سماج کے بہت سے لوگ بھوکے مریں، تو یہ کیا مناسب ہے؟ کیا یہ روزے کا تقاضا ہے؟ کیا یہ روزے کا تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، دوسروں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے قرب و جوار میں دائیں بائیں آگے پیچھے پوری بستیوں کا ہم جائزہ لیں گے، کسی ایک کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گے، کسی ایک کو بھی بغیر افطاری کے نہیں رہنے دیں گے، کسی ایک کو بھی شام کا کھانا کھائے یا سحری کا کھانا کھائے، سحری کیے ہوئے نہیں رہنے دیں گے، کسی کے بچے کو بھی بھوک سے بلکنے نہیں دیں گے، کسی کی بھی دوائیاں نہیں رکیں گی، کسی کی بھی بنیادی ضروریات نہیں رکیں گی۔ یہ ہم طے کر لیں، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 70 اور کبھی کبھی 700 گنا تک دیتے ہیں۔ تو ذرا آگے بڑھیے، اگر آپ نے صرف زکوٰۃ کی حد تک بھی خرچ کر دیا اپنے غریب، مسکین، ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ بلکہ میں آپ سے آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کی حد تک محدود مت رہیے، ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ ایسا رمضان شاید پوری زندگی میں آپ کو کبھی نہ ملے کہ لوگ اس طرح پریشان ہوں، اس طرح بھوک سے پریشان ہوں،
اس طرح کھانوں کے لیے ترس رہے ہوں، اس طرح شاید پوری زندگی میں اب کوئی روزہ ہمیں نہ ملے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دروازے کھول دیجئے، اپنے دل کے دروازے کھول دیجئے، اپنے جیب کے دروازے کھول دیجئے، اور لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، کھجور کا انتظام، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام، یا جو کچھ بھی بنیادی ضروریات ہو سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ واقعی شہر المواسات ثابت کر کے دکھائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کانا اجود الناس، کہ آپ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ تو کیا ہم اور آپ نبی کی پیروی میں پوری زندگی میں سب سے زیادہ اس رمضان میں سخی ہو کر نہیں دکھا سکتے؟ دکھا سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے اور لوگوں کی غمخواری کیجئے، لوگوں کی خیرخواہی کیجئے، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کے گھروں میں چولہا جلنے کا سامان فراہم کیجئے، لوگوں کے بچوں کے لیے، لوگوں کے بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، روزے داروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیجئے، دل کے دروازے اور اپنے گھر کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔